نہیں ہے جس سے خطا بھی نہیں ہوتی. تیسرا پارا پہلا صفحہ رب کریم فرماتے ہیں لا تأخذہ سنۃ ولا نوم, اللہ کو نیند بھی نہیں آتی, اللہ کو اونگ بھی نہیں آتی. تیسرے پارے کا دوسرا صفحہ ابراہیم علیہ السلام نمرود سے نمرود آزما ہے اور نمرود چیلنج کر کے کہتا ہے میں اللہ ہوں, مجھے خدا مانو. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے فرمایا ربی الذی یحیی و یمیت, میرا رب وہ ہے جس کے قبضے میں لوگوں کی زندگی ہے, جس کے قبضے میں لوگوں کی موت ہے. وہ بندہ عقل کا بدھو تھا اور نمرود عقل میں, اس کے دماغ کے اندر عقل موجود نہیں تھی, سر کی کھوپڑی خالی تھی. وہ کہنے لگا انا الذی یحیی و یمیت, مار تو میں بھی سکتا ہوں, زندہ میں بھی کر سکتا ہوں. قیدی بلایا, جس نے صبح پھانسی پہ چڑھنا تھا اسے آزاد کر دیا, جس نے آزاد ہونا تھا اس کا سر قلم کر دیا. کہنے لگا دیکھا میں نے مرنے والے کو بچا لیا, بچانے والے کو مار لیا, مجھے رب مان. ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے دماغ سے خالی, عقل سے پیدل, یہ سوچ سے بالکل ماورا اور عاری ہے, اس کو یوں سمجھ نہیں آئے گی. ابراہیمی چیلنج وہ ہوا, حضرت ابراہیم نے جو چیلنج پیش کیا, نمرود کے ہاتھ کے طوطے تو چھوڑو, کبوتر اور چڑیاں بھی اڑ گئی. انہوں نے نمرود کو کہا ان اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب. اچھا خدائی طاقت کا دعویٰ کرنے والا, گاڈ اتھارٹی کو ایکسپٹ کرنے والا, پھر میرا اللہ مشرق سے سورج کو لاتا ہے تو مغرب سے لا کے دکھا. قرآن کہتا ہے فبہت الذی کفر, کہیں کا نہیں چھوڑا اس کافر کو, وہ بالکل مبہوت الحواس ہو گیا, اس کا معاملہ ختم ہوا. میری بات کا مطلب رب وہ ہے جو طاقتوں کا مالک, رب وہ ہے جسے نیند و روگ نہیں آتی, رب وہ ہے لا یذل ربی ولا ینسا, جو بھولتا بھی نہیں ہے, جس سے خطا بھی نہیں ہے. تو جس اللہ نے فرما دیا حضور آخری, حضور ختم نبوت کے تاج سے تاجدار ہیں, اس اللہ کی زبان جھوٹی ہوگی اگر انکار ختم نبوت کرو. آؤ پیغمبر کی ذات پہ آتے ہیں, حضور کی زبان پہ آتے ہیں. رسول اللہ کی زبان کتنی مبارک, کتنی مقدس ہے. سورۃ النجم ہے, آیت نمبر 3 ہے, آیت نمبر 4 ہے, قرآن کریم ہے, پارہ نمبر 27 ہے. رب کا اعلان ہے ما ینطق عن الہوا ان هو الا وحی یوحی. فرمائے لوگوں وما ینطق عن الہوا, پیغمبر نہیں بولتے اپنی خواہش سے, ان هو الا وحی یوحی, جب بھی زبان لاتے ہیں اللہ کے حکم سے. اس سے پتہ چلا میرے پاک پیغمبر کی زبان پر میرے رب کا پہرا ہے. اگر آپ کا ذوق تازہ ہو, میں آپ کو ایک حدیث پاک سنانے لگا ہوں. سنن نبی داؤد حدیث پاک کی بیانات کتاب ہے, جلد نمبر 2 ہے, کتاب العلم ہے, باب کتابت العلم ہے. عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ پیغمبر کے صحابی ہیں, ارشاد فرماتے ہیں میری عادت یہ تھی, اس زمانے کے چند فرق میں نے حاصل کیے, پیغمبر کی بات ہوتی, حدیث ہوتی, فرمان آتا, آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کچھ فرماتے میں لکھ لیتا, جو فرماتے لکھی جاتا, جو بولتے لکھ لیتا, جو حکم دیتے لکھ لیتا, جس سے منع کرتے لکھ لیتا. فامسکت عن الکتاب, ایک دن میری لکھائی رک گئی. فرماتے اس کی وجہ یہ تھی فنہتنی قریش قوم کے اجلہ صحابہ نے ہمیں کہا اتکتب کل شیء, عبداللہ ہر چیز میں لکھ. فرسول اللہ بشر یتکلم فی الغضب والرضا, بطور انسانیت حضور غصے میں بات کرتے ہیں تو وہ بھی لکھ لیتا ہے, مذاق میں بات کرتے ہیں وہ بھی لکھ لیتا ہے, پیار میں بات کرتے ہیں وہ بھی لکھ لیتا ہے. جی نہیں, صرف مسئلے لکھ, عقائد لکھ, فضائل لکھ, دلائل لکھ, باقی چیزیں چھوڑ دے. فرماتے فامسکت عن الکتاب, میں لکھنے سے رک گیا. فذکرت ذالک للنبی صلی اللہ علیہ وسلم, یہ خبر حضور تک گئی, حضور کو پتہ چلا عبداللہ حدیث سے لکھتا تھا, آج رک گیا. مجھے فرمایا فاوما باصبعی الی فی, انگلی مبارک اٹھائی منہ کی طرف فرمائی اور فرمایا عبداللہ اکتب, ساری باتیں لکھا کر. یہ ڈر نہ رکھ میں مذاق میں بولوں, ڈر نہ رکھ میں غصے میں بولوں, ڈر نہ رکھ میں پیار میں بولوں. فوالذی نفسی بیدہ, اس اللہ کی ذات کی قسم جس کے قبضے میں تیرے نبی کی جان ہے, ما یخرج منہ الا حق, اللہ اس زبان پر پیراداری فرماتے اس سے سچ ہی سچ نکلتا ہے. اس سے پتہ چلا نبی غصے میں بولے, مزاح میں بولے, پیار میں بولے, حقیقت بولے, حقیقت دوسرا لفظ ہی نہیں. تو جب اللہ کی زبان بھی مقدس, رسول اللہ کی زبان بھی صادق,
تو مجھے بتائیں اگر ایک انکار ختم نبوت مانے تو زبان خدا بھی غلط بنے گی، زبان مصطفیٰ بھی غلط بنے گی، جو کبھی غلط ہے ہو ہی نہیں سکتی۔ اس بنیاد پر ہم عقیدہ ختم نبوت کی اہمیت مانتے ہیں، اس بنیاد پر ہم عقیدہ ختم نبوت کی سینسٹیوٹی کے قائل ہیں، اس بنیاد پر ہم عقیدہ ختم نبوت کی حساسیت کی بات کرتے ہیں۔ میرے دوستو آؤ میں آپ کی خدمت میں عقیدہ ختم نبوت پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اترنے والے رب کے قرآن کی آیت بطور دلیل پیش کر رہا ہوں۔ کھولیے پہلا پارہ قرآن کریم کا، سورۃ بقرہ کا پہلا صفحہ کھولیے۔ رب کریم فرماتے ہیں والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ہم یوقنون۔ اے لوگو، پیغمبر کے صحابہ نے پہلی کتابیں مانی، پھر قرآن مانا، پھر قیامت مانی۔ یہ رب نے تین باتیں فرمائی، پہلی کتابیں تورات، زبور، انجیل، صحائف، ان کو مانا، پھر قرآن مانا، پھر قیامت مانا۔ مفتی اعظم پاکستان علماء دیوبند کی شان مولانا مفتی محمد شفیع عثمانی رحمہ اللہ نے خاتم النبیین کامل میں لکھا ہے، اللہ نے پچھلی کتابوں کی بات کی، پھر قرآن کی بات کی، پھر قیامت کی بات کی۔ فرمایا کیوں؟ وہ کہتے ہیں یہ آیت میں رب بتانا چاہتے ہیں پہلے کتابیں آئیں، پھر قرآن آیا، اس کے بعد کتاب نہیں آنی، قیامت آنی ہے۔ پہلے نبی آئے، پھر حضور آئے، پھر اس کے بعد نبی نہیں آنا، قیامت آنی ہے۔ پتہ چلا حضور کے بعد قیامت تو آ سکتی ہے، نیا نبی نہیں آ سکتا۔ قرآن کریم پہلے صفحے پہ بتا رہا ہے، قرآن کریم سورۃ بقرہ پہلے رکوع میں سمجھا رہی ہے۔ آؤ حدیث پاک میں میرے پاک پیغمبر نے اسی بات کو اپنی حدیث میں بیان فرمایا۔ ابن عباس راوی ہے، حضرت ابو طلحہ راوی ہے، حضرت ابو ہریرہ راوی ہے رضی اللہ عنہم۔ پیغمبر کے صحابہ بتاتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کا نقشہ کھینچا، محشر کا نقشہ کھینچا، آخرت کا نقشہ کھینچا، پل صراط کا نقشہ کھینچا، جنت و دوزخ کا نقشہ کھینچا، اور پیغمبر علیہ السلام نے صحابہ کرام کو متوجہ فرمایا اور فرمایا لوگوں آخرت سے ڈرو، قیامت سے ڈرو، محشر سے ڈرو، اللہ سے ڈرو۔ کل قیامت کا دن ہوگا، وہ یوم الدین بھی ہے، یوم الجزا بھی ہے، اور لوگوں کے لیے یوم سزا بھی ہے۔ گناہگار کے لیے سزا ہے، نیکوکار کے لیے جزا ہے، نیکوکار کے لیے جنت ہے، گناہگار کے لیے دوزخ ہے، پل صراط ہے، وہاں پر سب کچھ ہے۔ لیکن یاد رکھنا ایک تمہارا نبی محمد الرسول اللہ ہے، ایک قیامت ہے۔ میرے دوستو ادھر دیکھنا، حضور پاک نے یوں دایاں ہاتھ بلند فرمایا، پھر اس کی تین انگلیاں حضور نے بند فرمائی، دو چھوٹی انگلیاں، ایک انگوٹھا، پھر دو انگلیاں کڑی فرمائی، ایک شہادت کی انگلی، ایک اس کی پڑوسن انگلی، یوں دو انگلیوں کو اکٹھا فرمایا اور فرمایا لوگوں آنا والساعۃ کہاتین۔ فرمایا میری دو انگلیاں دیکھ رہے؟ صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ ضرور دیکھ رہے۔ فرمایا یہ ایک انگلی، یہ ایک انگلی، ان کے درمیان کوئی تیسری انگلی؟ فرمایا جی نہیں۔ فرمایا آنا والساعۃ کہاتین، یہ انگلی سمجھو تمہارے نبی کی مثال، یہ انگلی سمجھو قیامت کی مثال۔ محمد الرسول اللہ اور قیامت یوں اکٹھے کر کے بھجوائے گئے ہیں۔ حضور پاک نے فرمایا میں اور قیامت یوں اکٹھے ہیں۔ گجرانوالہ کے غیوروں پتہ چلا جیسے ان دو انگلیوں کے درمیان تیسری انگلی نہیں ہے، حضور اور قیامت کے درمیان نیا نبی